باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد علی اہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بہار رمضان اور قرآن، اور جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں ماہ مبارک رمضان کے ہر دن کی دعا ترجمے کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لہذا پہلی صورت میں تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ 13ویں دن کی دعا ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم طہرنی فیہ من الدنس والأقذار وصبرني فيه على كائنات الأقدار ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار بعونك يا قرة عين المساكين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، آج کے دن مجھ کو میل کچیل سے پاک و صاف رکھ، اس میں مجھے مقدر شدہ مشکلات پر صبر عطا فرما، اور آج اپنی مدد کے ساتھ مجھ کو پرہیزگاری اور نیکوکاروں کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرما، اے مسکینوں کی آنکھ کی ٹھنڈک۔ اور دعا کے بعد اب بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف، جہاں ہم قرآن مجید کی کوئی داستان آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ لہذا اس سلسلے میں کلام ہم آپ حضرات کی خدمت میں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے متعلق کچھ باتیں بیان کی تھی، اور انہی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے، انہی باتوں کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج کچھ باتیں بیان کرتا ہوں، اور ان باتوں کا بیان کرنے کا مقصد یا ٹاپک یہ ہو سکتا ہے کہ اگر فوراً ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس وقت اس دعا کے قبول نہ کرنے میں ہی مصلحت ہو۔ لہذا یہ تو بالکل ایک دم طے ہے کہ جو ہمارا مالک و خالق ہمارے بارے میں جانتا ہے، وہ خود ہم بھی اپنے بارے میں نہیں جانتے۔ لہذا ہم آپ حضرات کی خدمت میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ، ایک داستان بیان کرتے ہیں کہ جناب ابراہیم خلیل الرحمن کے زمانے میں ایک بہت ہی بڑا عبادت گزار، اور ان کی عبادتوں کا یہ عالم تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ عبادت کرتے تھے، اور وہ جس جگہ پر عبادت کرتے تھے، جسے جزیرہ کہتے ہیں، وہ بستی سے تھوڑا دور اور فاصلے پر تھا، اور جہاں ان کی عبادت کرنے کی جگہ تھی وہ جگہ ایسی تھی کہ اس جگہ پر جانے کے لیے دریا کو کراس کرنا ہوتا تھا۔ لہذا دریا کے اس طرف بستی اور آبادی تھی، اور دریا کے اس طرف اس عابد کی وہ جگہ تھی کہ جہاں یہ عبادت الہی انجام دیتا تھا۔ بالکل ایک دم سکون کی جگہ، سرسبز و شاداب علاقہ، اور اس میں یہ عابد مالک کی بارگاہ میں عبادت کے لیے شب و روز کھڑا ہوتا تھا۔ ایک روز اسی بیابان میں، اسی جگہ پر جناب اسحاق علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہ جو آپ کی نوجوانی کا زمانہ تھا، اور آپ اس صحرا اور جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے۔ عابد نے جناب اسحاق علیہ السلام کو دیکھا کہ جن کے چہرے پر معصومیت اور نور نبوت ظاہر ہو رہا تھا۔ جناب اسحاق سے معلوم کر لیا آپ کون؟ کہ میں خلیل الرحمن جناب ابراہیم کا فرزند ہوں۔ جیسی ہی جناب ابراہیم اور خلیل خدا
کہ وہ انسان کے جو اللہ کا دوست اور خلیل خدا ہے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دلی تمنا اور یہ آرزو اس میں پیدا ہوئی، اور اس آرزو کے ساتھ وہ اپنی جگہ جہاں عبادت کیا کرتا تھا وہاں آیا، اور اس نے مالک کی بارگاہ میں سب سے پہلی دعا یہی کی کہ مالک مجھے اپنے خلیل سے ملاقات کرا دے۔ اور یہ دعا کرتا رہا، ایک اچھا خاصا وقت گزر گیا۔ اتفاق سے پروردگار عالم نے اس کی دعا کو قبول کیا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پر پہنچے کہ جہاں پر یہ عابد عبادت کیا کرتا تھا۔ جناب ابراہیم نے اس عابد سے ملاقات کی، اور ملاقات کے درمیان اپنے آپ کو ابھی انٹروڈیوس یا اپنے آپ کو ابھی نہیں پہچنوایا کہ ان سے یہ کہا کہ میں تمہارے گھر کو دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارا گھر کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اے بندے خدا، میرا گھر تو دریا کے اس پار ہے، میرے گھر جانے کے لیے دریا کو پار کرنا ہوگا، اور یہ وقت ایسا ہے کہ یہاں اس وقت دریا کو پار کرنے کا کوئی انتظام، کوئی ارینج نہیں ہے، لہٰذا آپ ابھی ہمارے گھر نہیں جا سکتے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کر لیا کہ آپ گھر کیسے جاتے ہیں، کہ مجھے پروردگار عالم نے یہ کمال عطا کیا ہے کہ میں پانی پر چل سکتا ہوں۔ عبادتوں کا یہ صلہ، اتنی عبادت کرنے والا عابد اور اتنا بڑا کمال حاصل کر لیا، اور اس کے باوجود بھی اس نے ایک دعا کی کہ مالک مجھے اپنے خلیل سے ملوا دے۔ جناب ابراہیم نے معلوم کیا کہ آپ کیسے جاتے ہیں، کہ مجھے پروردگار نے یہ کمال عطا کیا ہے کہ میں بسم اللہ پڑھتا ہوں اور پانی پر چلنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو جناب ابراہیم نے جواب دیا کہ ہم بھی اس خدائے وحدہ لا شریک کے نام سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور شاید ہمارے بھی یہاں یہ کمال ہو۔ تو جناب ابراہیم کی بات پر بھروسہ اور یقین کر کے وہ عابد اپنے گھر کی طرف چلا، تو اس نے بسم اللہ کی اور دریا پر چلنا شروع کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی بسم اللہ کی اور دریا پر اسی طرح چلنا شروع کر دیا جیسے وہ عابد بزرگوار پانی پر چل رہے تھے۔ انہیں یہ دیکھ کر تعجب ہوا، اور لیکن انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس عابد سے یہ سوال کیا کہ سب سے سخت روز کون سا دن ہے؟ عابد نے جواب دیا کہ سب سے سخت دن روز قیامت کا دن ہے، جس دن حساب کتاب ہونے والا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ آئیے اس دن کے لیے اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مالک اس دن کی سختی کو ہماری امت کے لیے آسان فرما۔ تو عابد نے یہ جناب ابراہیم کا سوال سن کر یا آپ کا یہ انداز دیکھ کر کہا کہ اے بندے خدا، میں دعا نہیں کروں گا۔ جیسے ہی یہ معلوم کیا آپ دعا کیوں نہیں کریں گے، کہ ایک لمبے عرصے سے ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، اور اسی دن سے میں مالک کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، مالک اس نوجوان کے پدر بزرگوار والد گرامی سے میری ملاقات کرا دے، لیکن آج تک ان سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کیا کہ اس نوجوان سے ان کے والد بزرگوار کا نام معلوم کیا تھا، کیا نام ہے؟ کہاں نام جناب ابراہیم اور خلیل خدا بتایا تھا، لہذا خلیل خدا کا نام سن کر مجھ میں یہ تمنا ہوئی کہ میں بھی اللہ کے دوست سے ملاقات کروں۔ جیسے ہی جناب ابراہیم نے یہ سنا تو انہیں کہا کہ اے عابد بزرگوار، اے بندے مومن، پروردگار عالم مستجاب الدعوات ہے، اور اس نے تو تمہیں پہلے ہی یہ کمال عطا کیا ہوا ہے کہ تم پانی پر چل سکتے ہو، لہذا اس نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ میں ہی ابراہیم خلیل الرحمن اللہ کا دوست ہوں۔ عابد نے جیسے ہی یہ سنا تو بہت خوش اور مسرور ہو گئے، اور مالک کی بارگاہ میں دعا کی۔
مالک ہمیں اس روز کی سختی سے امان عنایت فرما۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے داستان، اور اس داستان میں جو ہمیں مورل مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ فوراً ہمیں نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مصلحت نہ ہو، اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی ہم دعا کر رہے ہیں ہم تو اسے اپنے حق میں بہتر سمجھ رہے ہیں، اسی لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن مالک ہمارے حق میں بہتر نہیں سمجھ رہا ہے۔ اور بعض اسلامک اسکالرز، گریٹ اسکالرز کا کہنا تو یہ ہے کہ اگر دعا قبول بھی نہیں ہو رہی ہے تو پھر بھی دعا مانگنے سے نہیں رکنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا اگر قبول ہو جاتی ہے تو وہ ہوتا ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے، اور اگر دعا قبول نہیں ہوتی، رد ہو جاتی ہے، تو وہ ہوتا ہے جو مالک چاہتا ہے۔ مالک کی مصلحت یہی ہے کہ وہ دعا کو قبول نہ کرے، اور اگر اس کی مصلحت اور اس کے مطابق دعا ہے تو یقین جانیے کہ وہ مستجاب الدعوات ہے۔ جو بغیر مانگے دیتا ہے وہ مانگنے کے بعد کیوں نہیں دے گا؟ لہذا ہمیں فوراً ہی یہ فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ مالک کی بارگاہ میں اس طریقے سے مانگے، اصرار کے ساتھ مانگے کہ جیسے ایک بہت ہی زیادہ اصرار کرنے والا بچہ، اگر اس کی بات کو نہ مانا جائے تو وہ ہر انداز سے، ہر ضد سے، ہر طرح سے اپنی بات کو منوا ہی لیتا ہے۔ لہذا ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ اگر بار بار کسی دروازے کو نوک کیا جاتا ہے تو آخر میں وہ دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے سلسلے میں یہ کہا ہے کہ اگر کسی کو مالک سے کوئی حاجت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی حاجت بیان کرنے سے پہلے 3 بار محمد و آل محمد علیہم الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے، پھر اپنی حاجت بیان کرے، اور پھر آخر میں بھی 3 بار صلوات پڑھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خداوند عالم سے 2 حاجت مانگی ہوں اور وہ ایک کو پورا کر لے اور ایک کو چھوڑ دے۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بندہ مومن محمد و آل محمد علیہم الصلوۃ والسلام پر صلوات پڑھتا ہے تو یہ صلوات تو 100% اس کی قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ لہذا صلوات کے بعد اگر اپنی حاجت بیان کر رہا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا ایک چیز کو قبول کر لے اور دوسری چیز کو رد کر دے۔ تو لہذا اگر دعا کریں تو دعا سے پہلے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر صلوات پڑھیں، اور صلوات کے بعد مالک کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو پیش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بڑھ کے محضر جب مدینے سے چلا وہ قافلہ، قاسم و عباس و اکبر اور سبط مصطفیٰ، ساتھ میں زینب سکینہ اور روح فاطمہ، سید و سجاد و اصغر، ساتھ صغرا کی دعا۔ ہاں قافلہ تھا ایک لیکن 2 تھے روحیں قافلہ،
ایک علی کی لاڈلی تھی، ایک علی کا لال تھا، ایک علی کی لاڈلی تھی، ایک علی کا لال تھا، ایک علی کی لاڈلی تھی، ایک علی کا لال تھا۔ ہائے وہ کس شان سے نکلے تھے سوہے کربلا، ساتھ عباس سے جری قبضے میں تیغ مرتضیٰ، مرکز تعظیم تھی وہ ہستیاں ہر ایک کا، ایک علی کی لاڈلی تھی، ایک علی کا لال تھا، ایک علی کی لاڈلی تھی، ایک علی کا لال تھا، اپنے بیٹوں کو فدا بھائی پہ زینب نے کیا، بھائی مر کے بھی نہ زینب سے ہوا ایک پل جدا، سر برہنہ وہ چلی وہ پر سر نیزہ چلا، ایک علی کی لاڈلی تھی، ایک علی کا لال تھا، ایک علی کی لاڈلی تھی، ایک علی کا لال تھا، سر برہنہ تھی بہن تو بھائی بھی تھا بے کفن، بھائی کے بازو جدا بہنا کے بازو میں رسن، ترکیا دونوں نے مل کر کربلا کا مار کا، ایک علی کی لاڈلی تھی، ایک علی کا لال تھا، ایک علی کی لاڈلی تھی، ایک علی کا لال تھا، سر دیا بھائی نے چادر دی بہن نے دین کو، نہ بہن ایسی نہ ایسا بھائی ہوگا مومنوں، جس نے سر اونچا کیا ہے بانی اسلام کا، ایک علی کی لاڈلی تھی، ایک علی کا لال تھا، ایک علی کی لاڈلی تھی، ایک علی کا لال تھا، تھی رسن بستہ بہن لیکن جلا تھا علما، خود بائے زینب سے لرزی تھی زمین و آسماں، رکھ دیا تختہ پلٹ کر جس نے ملک شام کا، ایک علی کی لاڈلی تھی، ایک علی کا لال تھا، ایک علی کی لاڈلی تھی، ایک علی کا لال تھا، بھائی خاک و خوں میں گرا تھا زینب دلگیر بھی، آبروئے مصطفیٰ ایک آبروئے پنجتن، دوڑ تھا جس میں یہ دونوں کے شہزادیاں، ایک علی کی لاڈلی تھی، ایک علی کا لال تھا، ایک علی کی لاڈلی تھی، ایک علی کا لال تھا۔ پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، التماس دعا۔